نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں، بو بکر سے آئینے عشق و وفا کے لا، باطل سے دب رہی ہے امت رسول کی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، محروم کر دیا ہمیں جنس و نگاہ نے، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، مغرب میں مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا۔ میں آپ کا میزبان مولانا وسیم اختر الازہری CID نیوز نیٹ ورک اسلام آباد کی جانب سے آپ سے مخاطب ہوں۔ سامعین محترم، رمضان مبارک کا مہینہ یقیناً مومنین کے لیے برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے۔ قرآن پاک کے اندر سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 183 میں خالق کائنات فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، فرض کیے گئے ہیں تم پر رمضان المبارک کے روزے، من قبلکم جس طرح تم سے پہلے لوگوں کے اوپر فرض کیے گئے تھے۔ اب مقصد کیا ہے اس کا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ رمضان مبارک کا آنا یہ تقوی کے حصول کا ذریعہ، اس آیت کو اگر دیکھیں تو اس کا مقصد جو ہے وہ تقوی کا حصول ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ اللہ کی خشیت، اللہ کا استحضار، اللہ کی محبت اور اللہ کا ڈر مومن کے دل کے وسط میں پیوست ہو جائے، اور وہ جس جگہ بھی ہو، جس جگہ وہ جائے تو اس کو اللہ کا استحضار ہو، اس کو پتہ ہو کہ میرا رب جو ہے وہ میرے ساتھ ہے۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنی من ذلک ولا اکثر الا هو معهم، کہ جب تم 3 ہوتے ہو تو چوتھا میں ہوتا ہوں، اور جب تم 4 ہوتے ہو تو 5واں میں ہوتا ہوں، اور یہ جب بھی تم کسی جگہ تنہا ہو تو پھر بھی میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں۔ تو رمضان مبارک کہ روزے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم جس طرح پانی حلال ہے لیکن ایک مخصوص اوقات کے لیے ہمارے اوپر حرام ہو جاتا ہے کہ آپ نے نہیں پینا، اور یہ جو مقصد ہے کہ جب ہم سب کچھ ہونے کے باوجود بھی، ایک گناہگار سے گناہگار شخص بھی تنہائی کے اندر سب کچھ اس کے سامنے رکھا ہوا ہو لیکن وہ پیاس کے باوجود پانی نہیں پیتا، وہ بھوک کے باوجود کھانا نہیں کھاتا، کیوں؟ کہ اس کو پتہ ہے کہ اور کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ یہ جو استحضار ہے، یہ جو خیال ہے، اس خیال کی مشق کو رمضان مبارک کے اندر جو کیا جاتا ہے، بالکل غیر رمضان المبارک کے اندر بھی اس مشق کو دہرانا اور اس مشق کو عملی طور پر اپنانا، یہ مسلمانوں سے اللہ کا تقاضا ہے کہ مسلمان غیر رمضان میں بھی کوئی معاملات کے اندر ہیرا پھیری کر رہا ہے، جس طرح امام الانبیاء نے فرمایا من غش فلیس منا، کہ ملاوٹ کرنے والا وہ ہم میں سے نہیں، تو اس ملاوٹ کے دوران بھی اس کو رب کا خیال ہو۔ کوئی اور شخص وہ چوری کے
چوری کے لیے ہاتھ بڑھا رہا ہے تو اس وقت بھی اس کو یہ خیال ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. کسی کے اوپر لعن طعن کر رہا ہے اس وقت بھی اس کو خیال ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. کسی کے اوپر تہمت لگا رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، اس وقت بھی اس کو خیال ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. یہ ہے رمضان مبارک کا مقصد، یہ ہے روزے کا مقصد. ورنہ اللہ پاک کو ایمان والوں کے بھوکا رہنے، پیاسا رہنے یا کوئی بھی بھوکا رہے اس کو تو کوئی حاجت نہیں. وہ تو معبود ہونے میں ہماری عبادت کا محتاج نہیں، وہ خالق ہونے میں ہماری تخلیق کا محتاج نہیں ہے. وہ تو صمد ذات ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ذات ہے. اور تقویٰ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر ایک دوسرے مقام میں آتا ہے. خالق کائنات فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کہ اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں قبیلے بنا دیا ہے، تمہارے خاندان الگ کیے ہیں. لتعارفوا، کیا مقصد تھا؟ تمہارا تعارف، تمہاری پہچان ہو. کوئی اس میں عزت ذلت کی بات نہیں ہے، یہ تو ایک پہچان کے لیے تھے. لیکن آگے کیا فرمایا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. رب کے ہاں عزت جو ہے وہ اسی کی ہے جس کے دل کے اندر تقویٰ ہے. تو رمضان مبارک کا جو مقصد ہے وہ ہے تقوی کا حصول. ایک دوسری حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. کہ بے شک وہ خالق، وہ مالک، وہ رازق، وہ تمہاری شکلوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. آج یہ جو پیغام آپ کے سامنے رکھا ہے، اس پیغام کو ہم آئینہ بنا کے اگر اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے اس بات کے اوپر غور کریں، کیا ہماری آنکھیں مسلمان بن گئی کہ اب یہ کسی غیر محرم پر بری نیت سے نہیں اٹھیں گی؟ کیا ہمارے ہاتھ مسلمان بن گئے؟ کیا اب یہ کسی کی جان، مال، عزت اور ناموس کی حفاظت کریں گے؟ کیا ہمارے پاؤں مسلمان بن گئے کہ اب یہ کسی گناہ کی طرف چل کر نہیں جائیں گے؟ اگر حقیقت اس کے برعکس ہے تو آپ مجھے بتائیں ہمارے جسم کا کون سا حصہ مسلمان ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم فخر کرتے ہیں؟ دل ہے تو غیر اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا، ذہن ہے تو شیطانی خیالات کی آماج گاہ بنا ہوا، قول و فعل میں تضاد بیانیاں ہیں، خیالات میں رنگینیاں ہیں، حلال و حرام کی تمیز نہیں، جائز ناجائز میں فرق نہیں. تو آپ بتائیں یہ کیسی مسلمانی ہے؟ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. آئیے ہم رمضان مبارک کی یہ جو گھڑیاں ہیں اس کو قیمتی بنائیں اور ایک ایک لمحے کو ہم اللہ کی رضا کے اندر استعمال کریں. اور یہ جو اہمیت ہے اور یہ جو برکتیں اور رحمتیں ہیں، اس کو حاصل کرنے کے لیے تو نبی جو معصوم ہوتے ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں کہ اللہم بلغنا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. کیا اللہ ہمیں رجب اور شعبان کا مہینہ عطا فرما اور رمضان میں ہمارے لیے برکت فرما. یہ نبی دعا مانگ رہے ہیں. تو آئیے ہم بھی اس رمضان مبارک کی گھڑیوں کو اپنے لیے خاص کریں، رب کی رضا کے لیے خاص کر دیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے خاص کر دیں، کیونکہ وقت نے گزر جانا ہے. لیکن فرمایا ازل سے جو قدر جانتے ہیں وقت کی وہ زندگی میں کبھی پچھتایا نہیں کرتے. میرا مالک یہ جو کہا سنا اس پر ہم سب کو
عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. You are watching CID News Network, Islamabad.